اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ پیچھے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، جس میں آپ نے دیکھا کہ بنیادی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیم جو انہوں نے اپنے قیدی ساتھیوں کو بھی دی اور دوسروں کو بھی دی، وہ تھی توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید کی، شرک کی مذمت کی، شرک کی نفی کی، اور توحید کی تعلیم دی، ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیم تھی، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ان واقعات سے توحید کی تعلیم ملتی ہے، ان واقعات میں توحید کی نشانیاں ملتی ہیں، اسی طرح آسمان و زمین میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں، جو ان کے آس پاس موجود ہیں، جن کے اوپر سے ان کا گزر ہوتا ہے، جس سے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن یہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، یمرون علیہا، کہ گزرتے ہیں یہ اس کے اوپر، یعنی گزرتے ہیں اس کے پاس سے، ان نشانیوں کے پاس سے، وہ نشانیاں ان کے آس پاس ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ آسمان و زمین میں سورج، ستارے، سیارے، بادل، کھیتی، درخت، جاندار، بے جان، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتانے والی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے اللہ کے علاوہ، کئی خود مختار ہوتے اللہ کے علاوہ، تو یہ آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جاتے۔ کوئی کہتا ہے ایسا کرنا ہے، کوئی کہتا ہے ویسا کرنا ہے، تو قائم ہی نہیں ہو پاتا، قائم ہو جاتا تو برباد ہو جاتا۔ تو آسمان و زمین کے جو انتظامات ہیں، آسمان و زمین کی جو چیزیں ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت خالق و مالک صرف ایک ہی ذات ہے۔ تو یہ نشانیاں ان کے آس پاس موجود ہیں، دیکھتے ہیں، گزرتے ہیں ان کے پاس سے، لیکن اعراض کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو جس طرح آیات تنزیلیہ، یعنی وہ واقعات جو سنے جاتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بتاتے ہیں، جس طرح یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اسی طرح وہ نشانیاں جو دیکھی جاتی ہیں، جن کے آس پاس سے یہ گزرتے ہیں، اس سے بھی یہ درگزر کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، یمرون علیہا، سے گزرتے ہیں یہ ان کے اوپر، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ کے ساتھ مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں ان میں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ۔ یہ مسئلہ ہے مشرک کا کہ اللہ پر ایمان ہوتا ہے اس کا، لیکن اللہ کے ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک قرار دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو اختیار دے دیا فلاں چیز کا، اللہ نے فلاں کو اختیار دے دیا فلاں چیز کا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ یہ قدیم زمانے سے، شروع سے یہ ریت اور یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ۔ مشرکین مکہ، عرب کے جو مشرکین ہیں، وہ بھی کہا کرتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم یہ جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں گے اللہ کے مرتبے میں، یعنی وہ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو شخصیتیں ہیں،
جن کے نام پر یہ بت بنائے گئے ہیں وہ ہمیں اللہ سے ملائیں گے، وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے مرتبے میں، وہ ہماری سفارش کریں گے، وہ ہمارے کام بناتے ہیں، اللہ نے انہیں اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہی حال ہوتا ہے مختلف خطوں کے مشرکوں کا کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا، فلاں کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے ان کے اکثر اللہ پر مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، اب یہاں پر دھمکا کر سمجھا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پیار سے سمجھانا، ایک ہوتا ہے پیار سے سمجھانا، دلائل سے سمجھانا، تو وہ تو ابھی پیچھے سارا تفصیل کے طور پر تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ اب آگے عذاب سے ڈرا کر دھمکا کر سمجھا رہے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ مطمئن ہوگا اس سے، کیا یہ امن میں ہوگا اس سے کہ آئے ان کے پاس ڈھانکنے والا اللہ کی جانب سے، ایسا عذاب جو ان کو ڈھانک لے، اللہ کے عذاب سے کوئی ڈھانکنے والا عذاب ان کے اوپر آئے، کیا یہ اس سے مطمئن ہو گئے؟ کیا وہ نہیں آئے گا ان کے اوپر؟ جب شرک کیا جائے گا اور سمجھانے پر بھی باز نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ مطمئن ہو گئے کہ آئے ان کے اوپر ڈھانکنے والا اللہ کے عذاب سے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا آئے ان کے پاس قیامت، یا آئے ان کو قیامت اچانک۔ وہم لا یشعرون، اور وہ جانتے نہ ہو، ان کو شعور بھی نہ ہو، ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یا تو قیامت سے پہلے کوئی عذاب ان کے اوپر آ سکتا ہے، کیا یہ اس سے نڈر ہو گئے، اس سے بے خوف ہو گئے، کیا وہ ان کے اوپر نہیں آ سکتا؟ اور یا یہ ہے کہ جو خاتمہ ہے اور جو بڑا گویا کہ انجام ہے کہ جس سے ان کا سارا ہی معاملہ ختم کر دیا جائے، لپیٹ دیا جائے، قیامت، کہ قیامت بھی آ سکتی ہے۔ قیامت کا بھی ظاہر سی بات ہے کہ وقت مقرر ہے اللہ کے یہاں، لیکن لوگوں کو تو نہیں معلوم، تو لوگوں کے لیے تو وہ اچانک ہی ہے۔ قیامت جو ہے اس کا وقت مقرر ہے، وقت متعین ہے، لیکن اللہ کے یہاں اللہ کو معلوم ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو لوگوں کے اعتبار سے تو جو قیامت ہے یہ اچانک ہی ہوگی۔ تو فرمایا کہ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ نڈر ہوگا اس سے کہ آئے ان کو ڈھانکنے والا اللہ کے عذاب سے، ڈھانکنے والا کوئی عذاب آئے اللہ کے عذاب سے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا آئے ان کو قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنا موقف واضح کر دیجئے، آپ اپنا موقف واضح کر دیجئے، اپنی بات واضح کر دیجئے، یہ آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے سمجھانا۔ قل ھذہ سبیلی، آپ کہیے یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے میرا راستہ؟ پیچھے ساری تفصیل گزر گئی۔ توحید، اللہ تعالیٰ کو ماننا بلا شرکت غیر، لا شریک، اللہ تعالیٰ کو ماننا بلا شرکت غیر، وحدانیت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، توحید خالص کے ساتھ، یہ ہے میرا راستہ۔ ورنہ جیسے پیچھے گزرا کہ بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ، تو میرا راستہ کیا ہے کہ اللہ کو ماننا بلا شرک، بغیر کسی شرک کے اللہ کو ماننا، یہ ہے میرا راستہ۔ ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، جو میرا راستہ ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سمجھ پر ہوں میں اور جو میرے پیروکار ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے یہ کوئی اندھی تقلید نہیں ہے، یہ کوئی اندھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھمبی بات نہیں ہے، یہ تو سوچ سمجھ کی بات ہے، دلائل سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ تو میں اور میرے پیروکار جس راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر،
تو یہ بصیرت کا راستہ ہے، سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہوا راستہ ہے. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، بصیرت پر ہوں میں، سمجھ پر ہوں میں اور جنہوں نے میری پیروی کی. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور باقی ہے اللہ کے لیے. شرک جو ہے یہ تو اللہ پر عیب لگانا ہے، شرک جو ہے یہ تو اللہ پر عیب لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی کے جو ہے وہ محتاج ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، اللہ اکیلے نہیں کر سکتے. اللہ دنیا میں جو نظام ہے بادشاہتوں اور حکومتوں کا، تو چونکہ انسان ناقص ہے، انسان کمزور ہے، انسان ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ نہیں ہوتا، تو اس لیے انسان کو نائب کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو کسی نائب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے جو خلیفہ ہوتے ہیں زمین میں انبیاء کی شکل میں، وہ رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں. انبیاء کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا، دنیاوی معاملات چلانا انبیاء کا کام نہیں ہے، دنیاوی انتظامات چلانا نبیوں کا کام نہیں ہے، دنیاوی معاملات چلانا، انتظامی معاملات چلانا یہ نبیوں کا کام نہیں ہے. نبیوں کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا. جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ بات واضح، کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ نبیوں کا کام جو ہے وہ دنیاوی معاملات اور دنیاوی انتظامات اور اللہ تعالیٰ کے جو تکوینی معاملات ہیں وہ چلانا ہے. جگہ جگہ پر آپ کو یہی ملے گا کہ نبیوں کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ کی طرف رہنمائی کرنا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یہ ہے نبیوں کا کام. تو فرمایا کہ وسبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کے لیے. مشرک جو ہے یہ مختلف لوگوں کو جو خود مختار قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جو شریک ٹھہراتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ پر کمزوری اور ناقص ہونے کا الزام رکھتا ہے، اللہ پر کمزوری اور ناقص ہونے کا عیب لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقصان سے پاک ہیں، اللہ کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں. اللہ ہوا سے بھی کام لیتے ہیں، اللہ ہوا کے محتاج نہیں. اللہ آگ سے بھی کام لیتے ہیں، اللہ پانی سے بھی کام لیتے ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں، کام لیتے ہیں اللہ. وسبحان اللہ، اور پاکی ہے اللہ کے لیے. وما انا من المشرکین، اللہ خود مختار ہے. پانی خود مختار نہیں ہے، ہوا خود مختار نہیں ہے، آگ خود مختار نہیں ہے، فرشتے خود مختار نہیں ہے، اللہ خود مختار ہے. اللہ کو کسی کی حاجت نہیں. وسبحان اللہ، اور پاکی ہے اللہ کے لیے. وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا کہ آپ اپنا موقف اور اپنی بات واضح کر دیجیے. آپ کا کام ہے سمجھانا اور اپنا موقف واضح کرنا. فرمایا قل ہذہ سبیلی، آپ کے لیے یہ ہے میرا راستہ، یعنی توحید کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا راستہ. ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت پر ہوں، سمجھ پر ہوں، دانش مندی پر ہوں میں اور جنہوں نے میری پیروی کی. وسبحان اللہ، اور پاکی اللہ کے لیے. وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رسول بنایا، اللہ تعالیٰ یہ ایسا کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ نے رسالت کے سلسلہ رکھا ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے مگر مرد، ہم وہی بھیجتے تھے ان کی طرف بستیوں کے رہنے والوں میں سے. یہ سلسلہ تو پرانا ہے، آپ کوئی اجنبی اور اسمبلے نہیں ہے. یہ رسالت کا سلسلہ تو پرانا ہے، قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور ہم اس کے لیے مردوں کو بھیجتے ہیں. یہاں فرمایا اللہ نے رجالن، مرد. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت نبی بنا کر نہیں بھیجی گئی. اسی طرح اللہ نے یہاں فرمایا ہے من اہل القری، بستیوں والوں میں سے. اس سے علماء نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاؤں دیہات یا جنگل والوں میں سے اللہ نے رسول نہیں بنائے. جو عام بستی ہوتی ہے، کچھ آبادی ہوتی ہے طریقے کی، تو ان میں سے اللہ نے نبی بنائے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، وجہ بھی واضح ہے کہ نبی کا مقصد ہے کہ نبی لوگوں میں بھیجا جاتا ہے، لوگوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو بستیوں میں ہوتی ہے آبادی، بستیوں میں ہوتے ہیں لوگ، تو جہاں پر زیادہ لوگ ہو ہی نہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں بھیجیں گے نبی کو؟
تو فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے مگر مرد کہ وہی کرتے ہیں ہم ان کی طرف بستیوں والوں میں سے۔ یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ نے رسالت کے لیے انسانوں کو چنا ہے، فرشتوں کو نہیں چنا، جنات کو نہیں چنا۔ افلم یسیروا فی الارض، بھلا تک کیا نہیں چلتے زمین میں، پس دیکھیں فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پس دیکھیں کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں رسالت کے سلسلہ اسی طرح رہا ہے، اور کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے مانا ان کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے نہیں مانا ان کا کیا انجام ہوا، عاد و ثمود کا انجام کیا ہوا، فرعون اور فرعونیوں کا انجام کیا ہوا۔ افلم یسیروا فی الارض، بھلا کیا نہیں چلتے زمین میں، سیر نہیں کی انہوں نے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس دیکھیں کہ کیا ہوا، کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، ورنہ تو آخرت کا گھر یہ بہتر ہے متقی کے لیے۔ یہ تو سارے دنیاوی معاملات ہیں کہ دنیا میں کیا ہوا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر ضرور بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جو اللہ سے ڈرے۔ اتقوا کے معنی پرہیزگاری کرنے کے بھی، ڈرنے کے بھی، میں کئی مرتبہ اس کی تشریح کر چکا ہوں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور ضرور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، بھلا کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ عقل کا تقاضا ہے یہ کہ اس بات کو سمجھنا کہ دنیاوی مال و متاع یہ حقیر ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے اس بات کو سمجھنا۔ اور پہلوں کے ساتھ کیا ہوا اس سے سبق حاصل کرنا، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اس کی کچھ تشریح کرتے ہیں آگے، اس کی کچھ تفصیل بتاتے ہیں۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے پیغمبر اور گمان ہوا ان کو کہ تحقیق جھوٹ بولا گیا ان سے، آئی ہماری مدد ان کے پاس، تب نجات دی ہم نے جس کو ہم نے چاہا، اور نہیں لوٹایا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے، گناہگار لوگوں سے۔ یہ جو آیت ہے اس کو سمجھ لیں، اس کی تشریح کئی طرح کی گئی ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، یعنی ایسے حالات آئے کہ بظاہر کافروں کے حالات بہتر تھے، اور رسول کے ماننے والوں کے حالات دنیاوی اعتبار سے بہتر نہیں تھے، مشکلات کے تھے، تکلیفوں کے تھے، تو رسول مایوس ہو گئے، ایسے حالات بھی آئے۔ وَظَنُّوا، یہاں جو فرمایا کہ رسول مایوس ہو گئے تو یہ ظاہری حالات کے اعتبار سے، ورنہ تو رسول کیا عام مومن بھی، عام ایمان والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا کوئی عام ایمان والا بھی کہ جائے کہ رسول۔ یہ جو فرمایا کہ رسول مایوس ہو گئے ظاہری حالات کے اعتبار سے، وَظَنُّوا، اور ان کو گمان ہوا، أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہ ایک تفسیر یہ ہے کہ ظنوا کا مطلب ہے ان کو گمان ہوا، یعنی کہ کافروں کو گمان ہوا، کافروں نے یہ یقین کر لیا۔ اس صورت میں ظنوا جو ہے یقین کے معنی میں ہوگا کہ کافروں کو یقین آ گیا کہ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ رسولوں سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ یہ کافروں یعنی ظنوا کا مطلب ہوگا، ظنوا سے اشارہ ہوگا کافروں کی طرف، یہ ایک تفسیر کہ کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ رسولوں سے جھوٹ کہا گیا تھا، یہ رسول ایسے ہی فالتو بول رہے ہیں، ان سے جھوٹ کہا گیا۔ تو جب ایسے حالات آ گئے تو اللہ فرماتے ہیں ہماری مدد آ گئی۔ تو ایک تفسیر تو یہ، اور دوسری تفسیر یہ کہ ظنوا سے اشارہ رسول کی طرف، اور یہ وہم کے معنی میں کہ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور ان کو وہم آنے لگے، ان کو خیالات آنے لگے، أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ تحقیق ان سے جھوٹ کہا گیا، ان سے جھوٹے وعدے کیے گئے،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کا تو بڑا ایمان یقین اللہ پر بھروسہ پکا ہوتا ہے، تو کیسے ان کو وہم آنے لگے کہ ان سے جھوٹے وعدے کیے گئے تھے؟ تو اس کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ رسولوں کو یہ گمان ہونے لگا، یہ خیال آنے لگا کہ ہم جس انداز پر مدد سمجھ رہے تھے شاید اس انداز پر نہیں آئے گی، کسی اور انداز پر آئے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طور طریقہ جو انداز وہ سمجھ رہے تھے اس میں وہ ان کو وہم ہونے لگے کہ جو ہم مدد کی صورت سمجھ رہے تھے، مدد کی شکل سمجھ رہے تھے، شاید اس شکل میں مدد نہ آئے، کسی اور شکل میں آئے۔ تو ایک تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر یہ کہ رسولوں کو وہم آنے لگے کہ ان سے جھوٹے وعدے کیے گئے، تو یعنی یہ وہم وہ وہم جو وسوسے کے درجے میں ہوتا ہے۔ وسوسہ برائی کا وسوسہ، کفر کا وسوسہ یہ برا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم اس کو زبان پہ لا نہیں سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہے۔ تو فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ وسوسے تو شیطان ڈالتا ہے، اور چور اسی جگہ چوری کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، تو شیطان بھی وسوسے اسی جگہ ڈالتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے۔ تو وسوسہ آنا برائی کا، خیال آنا برائی کا، تو یہ برا نہیں ہے۔ اس برائی کو انجام دینا، اس کا ارادہ کر لینا، یہ برا ہے۔ اس برائی کا ارادہ کر لینا یا اس کو انجام دینا، یہ برا ہے۔ تو رسولوں کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا، سختیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ ظاہری حالات دیکھ کر ان کے دلوں میں وسوسے آنے لگے، خیالات آنے لگے کہ کیا ان سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ اور یہ گویا یہ وسوسے بھی سوالیہ انداز میں، کیا؟ جیسے فرمایا متى نصر اللہ، کب ہوگی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو مقصد یہ بتانا ہے کہ ایسے سخت حالات آئے کہ رسول جیسی ذات، عزم والی شخصیتیں بھی جو ہے وہ ظاہری حالات کے اعتبار سے مایوس ہو گئیں اور ان کو بھی وسوسے آنے لگے۔ ایسے ایسے مشکل حالات نبیوں پر آئے اور ایسے حالات میں پھر ہماری مدد آئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہو، ایمان والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ ان کی بھی تسلی ہو، اور کافروں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے حالات آتے ہیں۔ ایسے حالات آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ اور تم نڈر و بے خوف ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب ایسے حالات میں بھی آتا ہے کہ تمہیں اچھے حالات ہوں، تمہارے پاس اچھے حالات ہوں اور مسلمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس بظاہر برے حالات ہوں، تو بھی ایسی صورت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عذاب آ جاتا ہے، اور جب آ جاتا ہے تو لوٹایا نہیں جاتا۔ فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ تحقیق جھوٹ کہا گیا تھا، انہم قد کذبوا، ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی ان کے پاس، فنجی من نشاء، تب نجات دی گئی اس کو جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم نے چاہا، تب نجات دی گئی اس کو جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور لوٹایا نہیں جاتا ہمارا عذاب گناہگار لوگوں سے۔ جب آ جاتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی عذاب آیا نہیں، تو جب تک عذاب آیا نہیں توبہ کی جا سکتی ہے، توبہ کی مہلت ہے، لیکن جب آ جاتا ہے پھر لوٹایا نہیں جاتا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، واپس نہیں کیا جاتا، اور نہیں واپس کیا جاتا، نہیں لوٹایا جاتا ہمارا عذاب گناہگار لوگوں سے، مجرم لوگوں سے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، تحقیق ہے ان کے قصے میں، ان کے واقعات میں نصیحت عقل والوں کے لیے۔ عقل والے عبرت حاصل کرتے ہیں، عقل والے عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں۔ جو سبق حاصل نہیں کر رہا وہ عقل والا نہیں ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، تحقیق ان واقعات میں ضرور عبرت ہے، سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، نہیں ہے بات
گھڑی ہوئی نہیں، یہ بات گھڑی ہوئی، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن سچا کرنے والی اس کو جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے آگے ہے۔ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، من گھڑت باتیں نہیں ہے، اس کے اندر من گھڑت واقعات نہیں ہے، یہ تو سچا کرنے والی ہے اس کو جو اس کے سامنے ہے، اس کے آگے ہے، اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں انہی کو سچا کرنے والی ہے، انہی کو آگے چلانے والی، ان کو بیان کرنے والی ہے۔ یہ کوئی اچنبھی اور عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹی اور من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ تو وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی اللہ نے اپنی کتابوں میں نازل کی۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے بات کہ جو باندھ لی جائے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن سچا کرنے والی اس کو جو اس کے آگے ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کا بیان، ہر چیز کی تفصیل مطلب ہر ضروری چیز کی تفصیل، ہر ضروری چیز کی تفصیل، جس چیز کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے اور نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی، یہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے۔ تو انسان اور جنات سے متعلق جو ضروری چیز تھی جاننا اور جو ضروری چیز تھی سمجھنا، اس کی تفصیل، وہ تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، وہ ہدن، اور ہدایت، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید اور اللہ کی جو تعلیمات و ہدایات ہیں یہ سب کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ ہدایات و تعلیمات کس کے لیے رحمت بنتی ہیں، کس کے لیے ہدایت بنتی ہیں؟ جیسے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت پرہیزگاروں کے لیے، تو رحمت ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ ہے تو سب کے لیے، نازل تو سب کے لیے کیا گیا، لیکن ہدایت کس کے لیے بنتا ہے، رحمت کس کے لیے بنتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو فرمایا بہدن، اور ہدایت، ورحمۃ لقوم یؤمنون، جیسے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید باعث رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، وہدن، اور ہدایت، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی قرآن مجید کو باعث ہدایت اور رحمت بنا دے۔ آمین۔